مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، یعنی مالک اشتر نے قتل کیا ہو، یہ کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ مرزا صاحب اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ثبوت پیچھے آگے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے لعنت کی ہے قاتلین عثمان پر، اور آگے نام لیا ہے مالک اشتر کا۔ اسی طرح مالک اشتر نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور پھر ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی سی سی ٹی وی ہمیں پیش کریں، اور ابھی کہتے ہیں کہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب مل تو گیا مرزا صاحب، کہتے ہیں ورنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی اس کو اپنے قریب نہ رکھتے، وہ موت تک سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے۔ ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے، اور آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے۔ اور یہی بات جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دشمن اعتراضاً کہتے ہیں کہ دیکھو قاتلین عثمان میں ہونا اس کا ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر میں کیوں رکھا؟ اگر وہ قاتل ہوتا تو لشکر میں نہ رکھتے۔ اور یہی اعتراض جو ہے وہ دشمن کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دشمن، کہ دیکھیں جی اگر علی رضی اللہ عنہ قتل کروانے والوں میں نہیں تھے تو پھر ان قاتلوں کو عہدے کیوں دے دیے، اپنے لشکر میں کیوں رکھا؟ یہ اعتراض ہے۔ دیکھو بھائیو، جب تک یہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں ہم اہل سنت کا موقف اختیار نہیں کر لیتے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں گمراہی سے بچنے کا، کوئی راستہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیوں قاتلوں کو اپنے لشکر میں پناہ دی اور ان کو اپنے قریبی ساتھی بنا کر رکھا، تو اس کی وجہ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے بتائیں گے، اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مرزا صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بول کر انکاری ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی جیسے قرآن کی آیت پہ کوئی اعتراض کرے تو وہ کہیں قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، یا صحیح حدیث پر اعتراض کرے تو اس کے صحیح حدیث کا صحیح ہونا ہی وہ اس سے بھی مکر جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو پڑھی لکھی پر نوشتہ دیوار ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، مودودی صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے صاف طور پر کہ یہ اشتر قاتل ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ تو اعتراض کا جواب دینا، اس سے بھاگ رہے ہیں، اعتراض کے جواب سے بھاگنے کے لیے انکار ہی کر رہے ہو، حقیقت کا جواب ہم دے سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ میں یہ بالکل یہ ہے ہی نہیں، کرتوت ہی نہیں ہے کہ آپ جواب دیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت مصلحت کی وجہ سے، حالات کی خرابی کی وجہ سے خاموش تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ دل سے بہت زیادہ ان خبیثوں کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں ان کو اس طرح کرتا ہوں تو یہ میرے بھی خلاف اعلانیہ طور پر ہو جائیں گے، پھر فتنہ فساد کھڑا ہوگا، امت کو کون سنبھالے گا؟ کون سنبھالے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ حقیقی طور پر چوتھے نمبر پر خلیفہ بننے کے اہل تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی اہل ہوتا تو مسلمان انہی کو خلیفہ منتخب کرتے اور انہی پر اتفاق کرتے۔ تو علی رضی اللہ عنہ ہی بہترین چوائس تھے اس وقت۔ اگر یہ خارجی اور باغی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکتے ہیں تو کیا علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتے تھے؟ تو بعد میں کیا بھی انہی ظالموں، عبد الرحمن بن ملجم کون تھا؟ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے، اسی معاملے سے ڈر رہے تھے، جو بعد میں رونما بھی ہو گیا، کہ اگر ابھی میں ان کو پکڑتا ہوں یا ان کو کہتا ہوں نکلو میرے لشکر سے، یہ میرے ساتھ ابھی لڑنے لگیں گے، تو ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ معاملہ تھا کہ قصاص عثمان بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈیلے کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا صحابہ کرام سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں، بالکل درست ہے، اور یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عذر پیش کر رہے ہیں۔ کوئی دشمن اہل بیت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل یہی ہے 37,757 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ، کہ محمد بن حاتب یہ ایک شخص تھا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں، تو اس نے اپنی قوم کے پاس جانا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا پیغام اور میرے خط اپنی قوم کو پہنچانا جا کر کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو محمد بن حاتب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں جب اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ما قول صاحبی کا فی عثمان، عثمان کے بارے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے ساتھی، یعنی آپ کے صاحب، آپ کے جو امیر ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ، جن کے لشکر میں آپ ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ کہیں خدا نہ خاصہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پہ خوش تو نہیں ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ شامل تو نہیں تھے، یا انہیں قتل کروایا تو نہیں انہوں نے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟
وہ یہ سوال بار بار کرتے ہیں، تو اس کا جواب آپ مجھے دے دیں تاکہ میں یہ پیغام آپ کا پیغام ان کو پہنچاؤں اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اب اتنی بات محمد بن حاتب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میری قوم پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں۔ ابھی علی رضی اللہ عنہ بولے نہیں تو فسبہ الذین حولہ، محمد بن حاتب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، ان کی مجلس میں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ فرأیت جبین علی یرشح کراہیۃ لما یجیئون بہ، محمد بن حاتب اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کلیب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے مبارک پر، آپ کی جبین مبارک پر پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے بہنے لگے۔ کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سخت ناگوار سمجھ رہے تھے، سخت ناراض ہو رہے تھے ان کی ان خباستوں کی وجہ سے کہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے نا بات؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے ان باتوں کو، نہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے، ان ظالموں بدبختوں کو۔ مجبوری یہ تھی، یہ مصلحت کا تقاضا تھا کہ اگر وہ اس وقت یہ مصلحت نہ اختیار کرتے تو ان کا خیال یہ تھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، دوسرے صحابہ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ اسی لیے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں ماجور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الطائفتین بالحق، دونوں حق پہ ہیں، ایک حق کے زیادہ قریب ہے۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کے سامنے وہ لوگ کریں، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے، مسئلہ تو ہوتی ہے